اٹس نن آف یور بزنس، سکون سے جواب آیا۔ بے مقصد اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا، تمہارا کام کیوں کروں گا؟ وہ بھڑک اٹھا، دماغ بس فہیم احمد پر الجھا تھا۔ ہی از آرپسٹ۔ پل بھر کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی، پھر ابراز کا کہکا گونجا، وہ ہنستا چلا گیا۔ حجاب کو وہ کوئی پاگل لگا۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ مولوی بن جاؤں، لیکن تمہاری باتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے مسجد میں پیر رکھنے کے قابل بھی نہیں۔ گڈ بائی بیبی، تمہاری بات سنے بغیر کال کاٹ دوں گا، کیونکہ تمہارے منہ سے صرف اقرار اچھا لگتا ہے جو آج تک سنا نہیں۔ انکار سے سخت نفرت ہے، خاص کہ تمہارے منہ سے۔ کل رات 9 بجے کی نیوز ضرور سننا جو تمہاری شرط کے مطابق ہوگی، اور ٹھیک اگلے دن 3 بجے ہمارا نکاح ہوگا۔ کہتے ساتھ ابراز نے کال کاٹ دی۔ حجاب کو آج پہلی بار وہ شخص عجیب لگا، بہت عجیب۔ پورا دن نہ چاہتے ہوئے وہ اس شخص کو سوچ رہی تھی جس سے وہ شرط رکھ بیٹھی۔ اگر پوری کر دی تو نہیں، یونی میں اس کا دن ابراز حیات کی سوچوں کے گرد ہی گھومتا رہا۔ جس بے چینی سے وہ رات کا انتظار کر رہی تھی، گھر پہنچ کر بھی اسے سکون نہ ملا۔ وہ پورے گھر میں چکر کاٹتے سوچتی رہی کس طرح اپنی ماں کو اس نئی حرکت کا بتائے۔ وہ بتانے کا سوچتی بھی تو اسے گال پر پڑا تھپڑ یاد آ جاتا۔ بے شک وہ ہاں کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن صبح سے اس کی ماں نے اسے تنگ نہ کیا، الٹا حجاب کوشش میں رہی کہ وہ اس سے پوچھ لیں۔ اسی کشمکش میں پورا دن گزر گیا، لیکن اس نے اپنا کارنامہ نہیں بتایا۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، مشہور تنظیم کے ممبر فہیم احمد کو آج ایک ہوٹل میں لڑکی کے ساتھ شرمناک حرکت میں پایا گیا، جو لگ بھگ ان کی بیٹی کی ہی عمر کی ہے، اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے یہ صرف آج کی نہیں بلکہ ہر رات کی کہانی ہے۔ روز ایک نئی لڑکی کو اپنے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آج یہ بات سروسز کے ذریعے منظر عام پر آئی، جو فہیم احمد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے صحیح سنا، ابھی خبر آئی ہے کہ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی وائف نے خلا کا کیس بھی دائر کیا ہوا ہے۔ یہی نہیں ناظرین، ان کے گھر سے تقریباً 90 لاکھ بلیک منی برآمد ہوئی ہے۔ وہ آگے بھی آج کی تازہ ترین خبریں سنا رہی تھی، لیکن حجاب کو جو سننا تھا وہ سن چکی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں آ کر سب سے پہلے یہ خوش اس نے اپنے رب سے شیئر کی، تو نفل ادا کر کے آج وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ رانیہ اس کے لیے کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے۔ آج تک وہ اس کی دعاؤں میں رہی ہے۔ مجھے بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ وفائے قلب کہ میں نے بھی لٹایا ہے کسی کی محبت میں سکون اپنا۔ کئی سالوں بعد وہ اس دن سکون بھری نیند سوئی تھی، لیکن اگلا دن اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ وہ اپنا کہا سچ کر گیا۔ حجاب تاثیر کے جملہ حقوق اس شخص کے نام ہوئے جس سے اس نے اپنی زندگی میں فہیم احمد کے بعد سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ ویلکم بیبی۔ حجاب ابھی گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے والا شخص اپنی پوری آب و تاب سے بیٹھا اس کا دل دہلا گیا۔ اس کی ماں ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسامہ اور ثنا گھر میں نہیں تھے، وہ اکثر اس کے بعد ہی آتے تھے۔ اس کے بابا سر ہاتھوں میں دبائے ابراز حیات کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حجاب اسے دیکھتے اس کی ماں تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس دن جب پوچھ کر بیزار ہو گئی تھی تب جواب کیوں نہیں دیا، اور اب اس طرح تماشا بنا کر رکھ دیا ہے ہمارا۔ وہ پورے باراتی لے آیا ہے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر دھیمی آواز میں دانت پیستے کہا، امی میں نے کوئی ہاں نہیں کی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حجاب ماں کو غصے میں دیکھ اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹ بول گئی۔ اس کی ماں نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو۔ ابراز بھی اس کے آواز بخوبی سن چکا تھا۔ 5 منٹ میں جو کر سکتی ہیں کریں، اگلے 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے۔ میں اس وقت اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ میری عزت بنے گی۔ تمیز، احترام، تربیت اب صرف میں ہی اس کی کروں گا، وہ نہایت ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس کا سکون برباد کر گیا۔ حجاب بیٹے، کیا تم نے کل اسے کوئی امید دلائی تھی؟ اپنے بابا کی بات سن کر وہ سر جھکا گئی، جو آج پہلی بار حجاب نے دیکھا۔ اس کے بابا کا سر صرف اس کی وجہ سے شرمندگی سے جھکا تھا، اور اگلے 5 منٹ بعد حجاب تاثیر کے ساتھ ابراز حیات کا نام جڑ گیا۔ گواہ مولوی وہ سب اپنے ساتھ لایا تھا جن کو بابا نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد اس کی ماں اسے اپنے روم میں چھوڑ گئی۔ اس کی ماں نے نکاح کے لیے اسے صرف لال دوپٹہ اڑایا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اپنی جیت کی خوشی منانے اس کے کمرے میں آیا تھا اور موت کے دل دہلانے والی خبر دے گیا۔ صرف 1 ہفتے میں رخصتی۔ وہ دوپٹہ بے دردی سے اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی۔
روتے روتے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ عبایا پہن کر تیار ہو جاؤ، ابراز آ رہا ہے تمہیں لینے۔ حجاب عصر کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی کہ ایک اور دھماکے دار خبر اس کی منتظر تھی۔ کیوں؟ اور آپ کیسے مزے سے کہہ رہی ہیں؟ جانتی نہیں کتنا گھٹیا آدمی ہے؟ حجاب تو سن کر آنکھ ببولا ہو گئی۔ ابھی شوہر ہونے کا صدمہ نہیں گیا تھا کہ ساتھ جانے کا غم مل گیا۔ شاپنگ کرنے جانا ہے، اور ہاں وہ ان سے بہتر ہی ہے جو چہروں پر نقاب پہن کر رکھتے ہیں۔ وہ جیسا ہے سامنے ہے، جھوٹا دوگلا منافق نہیں۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، آنکھوں میں دیکھ کر بہت کچھ جتا گئی۔ امی آپ مجھے؟ حجاب پوری آنکھیں کھولے صدمے کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں حجاب، تم ہی میری پریشانی نہیں، اور بھی ہیں۔ تمہارے چچا لوگ کہہ رہے ہیں دکان بیچ کر ہمیں اپنا حصہ دو۔ اب بتاؤ، محنت سے تمہارے بابا کی، چلو حصہ ان کا حق ہے، پورا لے لیں، لیکن اس طرح اچانک، اور کہہ رہے ہیں 1 ہی مہینے کے اندر ہمیں رقم دے دو۔ اب بتاؤ 1 مہینے میں کیسے ہوگا سب؟ منافق لوگ، حجاب غصے سے بڑبڑائی۔ حجاب ایک بات یاد رکھنا، منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بڑی لگتی ہے۔ اس کی ماں نے عام سے انداز میں سمجھایا۔ حجاب کا منہ لٹک گیا۔ صبح اس نے اپنے بابا کو بھی شرمندہ کر دیا۔ امی میں، حجاب انکار کرتی اس سے پہلے آمنہ اس کا ارادہ بھانپ گئی۔ حجاب ابراز کا فون آیا تھا، اس نے میری اجازت لی تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب مہربانی کر کے مجھ سے بحث نہ کرنا، وہ نیچے آ گیا ہوگا، تم عبایا پہن کر جلدی جاؤ۔ حجاب آنسو پیتی عبایا پہن کر نقاب کرنے لگی۔ ساتھ ایک منظر نظر بیڈ پر بیٹھی ماں کو دیکھا، شاید جانے سے منع کر دیں، لیکن وہ پتھر بنی بیٹھی رہی۔ مجھے مس کیا جانے من؟ وہ انگلی پر کی چین گھماتا کار سے ٹیک لگائے گہری نظر سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس کے ماتھے پر ابھی بھی پٹی لگی ہوئی تھی، لیکن ہاتھ اور پاؤں بالکل سلامت تھے۔ دروازہ کھولو، اسے کہہ برساتی نظروں سے نواز کر غصے سے بولی۔ راضی نے پیچھے ہٹ کر کار کا دروازہ کھولا۔ اس کی نظریں حجاب کا پور پور حفظ کر رہی تھیں۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی بیٹھ گئی۔ بیویوں والی ادائیں ہیں، اس پر جھک کر کہتے ہوئے مسکرایا۔ ابراز کا ایک بازو کار کے دروازے پر رکھا تھا۔ دونوں یک تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ تبھی حجاب کے صبر نے پرمانہ لبریز ہو گیا۔ اپنی نظریں قابو میں رکھو ورنہ یہ آنکھیں نوچ لوں گی، وہ دانت پیستے بولی۔ ابراز نے دوسری سائیڈ آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دیکھنے کا، سراہنے کا، دیدار کرنے کا حق صرف ان آنکھوں کو ہے۔ کار سٹارٹ کر کے وہ حجاب کو آنکھ مار کر بولتا اسے آگ لگا گیا۔ حجاب نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی۔ ابراز ڈرائیونگ کرتے ساتھ ایک نظر اسے دیکھتا جو چپ کا کفل لگائے بیٹھی تھی۔ ابراز کو اس کی خاموشی زہر لگ رہی تھی۔ اسے بولنے کا کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن جانتا تھا اس کے میوزک آن کرتے ہی وہ اس پٹر پٹر پر اپنا لیکچر شروع کر دے گی۔ یہ بند کرو، بہت گناہ ہے گانے سننا۔ گانے شروع بھی نہ ہوا تھا کہ وہ چلا اٹھی۔ شوہر کی نافرمانی بھی گناہ ہے بیگم صاحبہ، سکون سے کہتا اس کا سکون غارت کر گیا۔ ایسا شوہر ہو تو فرما بردار بیوی بھی نافرمان بن جائے۔ جواب حاضر تھا، تمہارے جیسی بیوی ہو تو کافر بھی مسلمان بن جائے۔ مزاحیہ انداز میں کہتے وہ اسے تپا گیا۔ اس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی، تبھی اپنا حجاب درست کرنے لگی۔ گھٹیا انسان، جیسا بھی ہوں بیبی بس تمہارا ہی ہوں۔ ہلکی بڑبڑاہٹ بھی وہ سن چکا تھا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو، کاٹ کھانے والا انداز تھا۔ ابراز جی جان سے فدا ہو گیا۔ دل نہیں لگ رہا جان؟ حجاب نے گھوری سے نوازا، جسے وہ نظر انداز کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو ہے ہمت تو مقابلہ کرو۔ حجاب کو اس کی بے باکی دیکھ نئے سرے سے غصہ آیا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ آئی؟ اسے باتوں میں لگا کر سنسان جگہ لے آیا جہاں کوئی نہ تھا، ایک پرندہ تک نہیں، اور گاڑی ہلکی ہلکی چل کر اب تقریباً رک چکی تھی۔ ویرانہ دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ جانے من، بہت حساب ہے جو تم سے لینے ہیں۔ اب تک صرف تھپڑ کا سوچا تھا، لیکن تم نے تو کل انکار کر کے ایک بار پھر میرے اندر کے حیوان کو جگایا۔ وہ چپکے لہجے میں اب تک شوخی تھی، یکدم اپنا لہجہ بدل گیا۔ حجاب جو کچھ کہنے والی تھی خوف سے پیچھے کھسکی۔ ابراز کا جاندار کہکا گونجا، جانے من یہ بس ہلکا سا غصہ نکل آتا ہے، بے عزتی کا بدلہ لوں گا، مگر ایسا کہ چاہ کر بھی نہ بھولو۔ خیر فہیم احمد نے کس کا ریپ کیا؟ ابراز کی بات نے جہاں اس کا دل دہلایا وہیں اسے کچھ حوصلہ ہوا، شاید اسی بات کے لیے اسے سنسان جگہ لے آیا۔ کیوں بتاؤں؟ اپنی تیز چلتی دھڑکن بحال کر کے بولی۔ نہ مذاق کے موڈ میں ہوں، نہ تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں۔ سنسان سڑک دیکھ کر سمجھ چکی ہوگی۔ عام سے انداز میں کہہ کر بہت کچھ جتا گیا، لیکن حجاب نہیں ڈری۔ ایک بچے کا ریپ کیا اس نے۔
تمہارے مطابق اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ عام سا انداز تھا جسے پہلے سے سب کچھ جان چکا ہو۔ زندہ تڑپتے رہنا چاہیے؟ حجاب کے لہجے میں نفرت تھی۔ اوکے، تم کل ہنسے کیوں؟ اور فہیم احمد کو جانتے ہو نا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، لیکن تم نے جو اسے سزا دی اسے صرف اس کا کیریئر تباہ ہوگا، مال و دولت تو اب بھی اس کے پاس ہے۔ حجاب بغور اسے دیکھتے کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ سکون۔ امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کی، اس امید میں کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا، لیکن افسوس بیوی نے پھنسا دیا۔ ویسے بیوی ہے بڑی خطرناک چیز۔ اسے اپنی نظروں کے حساب میں رکھے ابراز نے سگریٹ سلگایا۔ حجاب نے نظریں پھیر لیں۔ اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں حجاب کو زہر لگی۔ بیوی کا کہنا تھا جھونپڑی میں بھی رہ لے گی لیکن عزت سے شوہر کا کمایا کھائے گی۔ افسوس شوہر ٹیوشنز دینے لگا، لیکن فطرت انسان کی نہیں بدلتی۔ لڑکیوں کا شوق پہلے سے تھا۔ اس معصوم بچی کو دیکھ وہ جو شریفوں کا ماسک لگائے بیٹھا تھا حیوان بن گیا۔ گناہ چھپانے کے لیے بیوی کے ساتھ وہ شہر سے بھاگ گیا، وہاں سے اپنے سسرال پہنچا، ساری زندگی وہاں رہا، سسر کا کھایا، اس کی پارٹی جوائن کی، سیاست میں آیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، خدا جسے آباد کرے جسے برباد کرے۔ فہیم احمد کے پاس پیسے بہت تھے لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ ایک بیٹی بچپن میں فوت ہو گئی، دوسری اب نارمل ہوئی اور کل رات وہ پوری طرح برباد ہو گیا۔ اب نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، بیوی چھوڑ چکی، دوست رشتہ دار سب نے چھوڑ دیا، کوئی منہ نہیں لگا رہا۔ آخر میں وہ ہنسا، جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ پکڑتے ابراز نے دوسرے ہاتھ سے کار سٹارٹ کی اور اس دفعہ اس کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ حجاب جو غور سے اسے دیکھ رہی تھی اچانک کار سٹارٹ ہونے پر جیسے ہوش میں آئی۔ فہیم احمد تمہارا کون ہے؟ حجاب کو پوری تفصیل سن کر یقین تھا اس کا یہ جواب رائگاں نہیں جائے گا۔ پھپھا ہے میرا۔ جان چھڑانے والا انداز تھا جیسے مزید اس ٹاپک پر بحث نہیں، اور حجاب نے بحث کی بھی نہیں، خاموشی سے باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اسے ایک بوتیک میں لے آیا جہاں سے ابراز نے خود اسے شادی اور ولیمے کا ڈریس دلایا، اور حجاب کا انٹرسٹ نہ دیکھ ابراز کا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ ڈریس لیتے ہی اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ وہ بھی لیکچر لے کر نکلی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی، جسے دیکھتے ہی اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ کیوں؟ ہار کھانے والا انداز تھا۔ دادی سے ملانا ہے، انہیں ابھی تک یقین نہیں ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ شاید اچھے موڈ میں تھا، فریش سی آواز تھی۔ میں ان سے بعد میں مل لوں گی۔ حجاب نے صاف انکار کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابراز کو اس کا انکار ناگوار گزرا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جا کے میں اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی، میری ایک ریپوٹیشن ہے یہاں۔ تمہیں میرے ساتھ جانے میں شرم آتی ہے؟ ابراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ظاہر ہے سب تمہارے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ویسے بھی میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا، نہ بتانے کا ارادہ ہے۔ ابھی یہ کروا گھونٹ میں نے ہی ہضم نہیں کیا، اور اب فون نہ کرنا۔ اللہ حافظ۔ حجاب نے جان چھڑا کر جلدی کال کاٹی، ساتھ سیل آف کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کی آواز سے بھی حجاب تاثیر کو نفرت ہے۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ دادوں کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا، مہوش بھی دل ہی دل میں خوش تھی، لیکن آج تک اپنی بے عزتی نہیں بھولی۔ حیات صاحب نے فبیہہ کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا، ناچارہ انہیں فبیہہ کو ایکسیڈنٹ والی بات بھی بتانی پڑی۔ اس کے بعد وہ شادی کی تیاری میں منہ پر کفر لگائے حصہ لے رہی تھی، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب شادی ہال میں رسموں کے بعد حجاب کو ابراز کے سنگ جانا پڑا۔ شادی کے یہ پورے دن اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی کہ زبان کو کنٹرول رکھنا، شوہر کے حقوق بھی بتاتی رہی، لیکن حجاب کو تو بس ان قریب آتے دنوں میں ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی شادی ایک شرابی نشئی سے ہو رہی ہے۔ بہت مس کرتا ہوں تمہیں جانے من۔ وہ باپ کے گلے لگ کر کافی دیر روتی رہی۔ اس کے ساتھ چلتا ابراز کب سے اس فلمی سین سے اکتا چکا تھا۔ آخرکار جب وہ سب سے مل کر کار میں بیٹھی، اس کے ساتھ بیٹھے ابراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا، میں تمہیں گرل فرینڈ نہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہو۔ وہ ہاتھ چھڑا کر تیز لہجے میں بولی۔ ابراز کو اس سے ایسی امید نہ تھی، اسے لگا تھا اب تک وہ شادی کو قبول کر چکی ہوگی۔ تمہیں یاد ہے کیفیٹیریا والا سین جہاں تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی؟ ابراز کا لہجہ عجیب تھا جو حجاب کو محسوس ہوا۔ تم اسی لائق تھے، مجھے افسوس نہیں ابراز حیات، تم نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا، تمہاری وجہ سے میں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حجاب کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ شٹ اپ۔ حجاب تاثیر، آج کا دن تم اپنی پوری زندگی میں نہیں بھول پاؤ گی۔ عزت گنوانا کیا ہوتا ہے تمہیں آج پتہ لگے گا۔ وہ گڑایا اور شروعات ہو چکی تھی کیونکہ کار رکتے ہی وہ اسے چھوڑ کر اندر جا چلا تھا۔
ابراز کے کزنز اسے اندر لے آئیں۔ دادی اور مہوش دوسری کار میں آ رہے تھے۔ ابراز کا اس طرح چھوڑ کر جانا اسے خوف میں مبتلا کر گیا۔ کافی دیر وہ اکیلی مہمانوں کے بیچ بیٹھی رہی، پھر ایک خاتون نے ہی کہا دلہن کو دلہے کے روم میں چھوڑاؤ۔ حجاب کو تو بس دادو کا انتظار تھا، لیکن آج تو اس کی قسمت بھی اسے دھکا دے گئی۔ وہ تھر تھر کانپتے ابراز کے کزنز کے ساتھ روم میں پہنچی۔ آج پہلی بار شاید اس کا روم کانپ رہا تھا۔ ابراز حیات کے نام سے۔ تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ ابراز اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈیپ ریڈ شرارے ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کام رہا تھا۔ وہ ویسے ہی گھبرائے سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابراز روم میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور جھٹکے سے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چٹھاک! وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کی سماعتوں سے گزار رہا تھا۔ زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری، تم موت مانگو گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا۔ وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا۔ ابراز نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھار سے مہوش تک کانپ اٹھی جو پہلی بار اپنے بھائی کا ایسا روپ دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہاری ہی پسند تھی، مت بھولو، اس کی ماں نے نخوت سے کہا۔ پسند تھی، اب نہیں ہے۔ اینڈ مائنڈ اٹ، یہ مجھے اپنے روم میں نظر نہ آئے۔ اسے قہر برساتی نظروں سے گھوم کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند کر کے آواز نیچے تک سنائی دی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی دفعہ اس نے موت کی شدت سے دعا کی۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی۔ اسے سامنے کھڑی مہوش کو دیکھا جو فتح مندی سے اسے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی، کیوں اتر گیا پارسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوں کا آبشار بہہ نکلا۔ کہا تھا نا جلتی آگ میں خود کو مت جھونکو، افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ منہ بند رکھو، اپنا شرم کرو، دوست ہے وہ تمہاری۔ دادو کا پارا ہائی ہو گیا۔ ان سب کی چپ دیکھ کر وہ خود اٹھ کے اس کے پاس آئیں۔ وہاں کھڑے کسی انسان میں انسانیت نہیں تھی۔ تماشا دیکھ کر سب پتھر کی مانند جم کے کھڑے رہے۔ بچے اٹھ، ادھر آ میری دھی۔ دادو نے خود جھک کر اسے اٹھایا۔ یہی اوقات ہے اس کی۔ مہوش بڑبڑاتی ہوئی اسے ایک تیز نظر سے نواز اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساتھ فبیہا، حیات، مہوش کی امی بھی اپنی فرینڈز کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ مہمان تو سب گیسٹ روم میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ اب بس ہال میں دادی تھی اور حجاب۔ بچے! حجاب کی شدت سے رونا آ رہا تھا۔ کسی عزت افزائی کر گیا تھا وہ اس کی نکاح کر کے، کیا اس کا انتقام پورا نہیں ہوا تھا جو اسے اس ذلت میں گڑ گیا؟ اور اب وہ کیسے سب سے نظریں ملائے گی؟ اس کی نظر تو دادی کے سامنے بھی جھکی ہوئی تھی، بس وہ نظریں جھکائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بیٹا میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے پتا ہوتا صرف تمہارے انکار سے اس کا یہ عمل ہوگا تو اس کے کمرے میں بھیجتی ہی نہ۔ میں جانتی ہوں بہت مشکل ہے تمہارے لیے اسے قبول کرنا، لیکن بیٹا میرے بیٹے میں لاکھ برائیاں سہی لیکن اس کا دل دشمنوں کے لیے سخت ہے، لیکن اپنوں، غریبوں اور مددگاروں کے لیے نرم ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ دادی کے کہنے پر چینج کر کے آ چکی تھی۔ اس نے سمپل سا لان کا سوٹ پہنا تھا جو دادی نے ملازمہ سے کہہ کر مہوش سے منگوایا تھا۔ اب ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی نظریں جھکائے ان کی بات سن رہی تھی، لیکن ابراز کی طرف داری سے ہضم نہیں ہوئی۔ بس ایک سوال پوچھوں؟ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی، بس ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہاں بچے پوچھو، دادی نے خوش دلی سے کہا۔ اتنی دیر اسے چپ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا آپ اپنی سگی بیٹی کی شادی کسی نشئی سے کریں گی؟ کیوں اکثر ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا، ذمہ داریاں آ جائیں گی یا بیوی سدھار دے گی۔ جب اتنے سال ماں باپ کی پرورش اولاد کو نہ سدھار سکی تو 2 دن کی آئی ہوئی بیوی اسے کیا سدھارے گی؟ وہ دادی کو آج اپنی عمر سے بڑی لگی۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ صحیح تھا۔ تم نہیں سمجھو گی بچے، میرا بیٹا یہاں پڑھنے آیا تھا، لیکن فبیہا کی محبت میں ایسا کھویا کہ آج تک وہ بیٹا نہیں ملا مجھے۔ میرا بیٹا نشہ کرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن جہاں آ کر سیکھ گیا۔ میں یہ نہیں کہتی نہ قصور صرف فبیہا کا ہے، لیکن سنگت نے تو اسے خراب کیا نا۔ بچے دوست ہوں یا میاں بیوی، سنگت کا اثر ہوتا ہے۔ اب راز کو ہی دیکھ لو، باپ کی سنگت کا اثر ہے۔
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر رشتے احساس کے ہوں تو اچھے اچھوں کو سدھار دیتے ہیں۔ حیات تو رات سے پہلے اللہ معاف کرے نہ جانے کیا تھا، اب دیکھو میرے کہنے سے پہلے ہر کام سر انجام دیتا ہے۔ بے شک تیرے ساتھ برا ہوا، لیکن بچے سے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لو۔ آج تک انکل نشہ آگے حجاب سے بولا نہ گیا، ایسے تو ایسے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، کہاں آ کر پھنسی وہ۔ ہاں بچے، میرا بیٹا ہیرا تھا، یہاں کا بس امیروں کے اشاروں پر ناچنے لگا۔ دادی کی آنکھ سے آنسو بہہ کر گالوں پر پھسلے۔ حجاب تو خود آج ایک قیامت سے گزری تھی، وہ انہیں کیا دلاسا دیتی۔ اٹھ کر وضو کرنے واش روم چلی آئی، اسے بھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی۔ کمرے میں ناگوار بو پھیلی تھی، وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا تھا کہ اچانک موبائل کی بجتے رنگ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ وہ آنکھیں ملتا بمشکل اٹھا۔ ہیلو، بیزاری سے بولتے ہوئے جیسے سننے والے پر احسان کیا ہو۔ اس کے لہجے سے جھلکتا غصہ فون کے اس پار بندے کو کچھ پل کے لیے خاموش کر گیا۔ وٹ، میں ابھی آتا ہوں، ڈونٹ وری۔ فون پر ملنے والی خبر نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ وہ جلدی سے پاس پڑی شرٹ پہننے لگا، ساتھ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو قاسم، سنو، ڈیڈ کے اکاؤنٹ سے جلدی 50 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، اور ہاں فاسٹ۔ آئی ڈونٹ نیڈ یور بلڈی ایڈوائس، آئی سیڈ۔ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتے اس نے والیٹ اور کار کی چابی سائڈ ٹیبل سے اٹھائی اور تقریباً دوڑتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ لازمہ کا دیا سوٹ پہن کر وہ نیچے چلی آئی، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی ہو، کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی رات؟ نئی جگہ ہے، مشکل ہوئی ہوگی۔ نیند پوری کی ہے؟ فبیہہ حیات نے حجاب کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ حجاب کو لگا جیسے وہ طنز کر رہی ہیں، جبکہ گھر میں کوئی مہمان موجود نہیں تھا۔ فبیہہ، حیات اور دادو ہی موجود تھی، مہوش شاید یوں ہی جا چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اور نیند آ گئی تھی۔ گڈ۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ جوس گلاس میں ڈینے لگی۔ دادی نے خود ہی اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ ہیلو ڈارلنگ، واٹ ہیپنڈ؟ منہ کیوں پھلایا ہے؟ مہوش ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر ملبوس پیچھے سے آ کر دادو کے گلے لگی۔ بڑے ہٹ، نہیں میں تیری ڈارلنگ چارلنگ، دیکھ لی کل کتنی عزت کرتی ہے تو دادی کی۔ فبیہہ نے آنکھوں کی پتلی کو گھمایا جیسے اس سین سے بیزار ہوں، جبکہ حجاب بھی لا تعلق بنی بیٹھی رہی۔ دادو ڈارلنگ، وہ تو ضروری تھا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزت کرنے والا ہی عزت کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اور بے عزت۔ حجاب کی طرف دیکھتے دادی کے گلے میں باہیں ڈالتے وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ دادی نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹی۔ منہ بند رکھ، اپنا ناشتہ کرنا ہے کرو، ورنہ جا اپنے اسکول۔ دادی نے غصے سے اس کے بازو جھٹکے۔ آپ ہی جائیں اس عمر میں اسکول، میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اسکول نہیں۔ وہ ان کی پلیٹ سے ٹوسٹ لے کر تن فن کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب بیٹے چھوڑو، برا نہ ماننا، اور ہر کسی کی بات کو طنز نہیں سمجھتے۔ میں نے فبیہہ سے کہا تھا تم حجاب سے کل حال چال پوچھنا۔ حجاب جو اب تک مہوش کے الفاظ ہضم نہ کر پائی تھی، دادی کی بات سن کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ دادو سب کہاں ہے مہمان وغیرہ؟ ابراز کے کام دیکھو، صبح صبح اعلان کر دیا ولیمہ ایک ہفتے بعد ہوگا۔ سب مہمان ناشتہ کرتے ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ باقی جو گاؤں سے آئے تھے وہ گیسٹ روم میں ہیں، شام کو نکلیں گے۔ لیکن اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی مجھے، اللہ اسے ہدایت دے۔ آمین، بے اختیار حجاب کے منہ سے نکلا۔ دادی نے اس کا ساتھ دیا۔ آمین ثم آمین، میری بچی جیتی رہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گارڈن میں آ گئی۔ حویلی کا وسیع و عریض گارڈن تقریباً 9 کنال پر مشتمل تھا۔ تھوڑے فاصلے پر خوبصورت ہٹ بنا تھا، جس میں لکڑی سے بنے خوبصورت بینچز سے ہر طرف خوبصورت رنگ برنگی پھول تھے۔ گارڈن سے آتے خوبصورت سوئمنگ پول تھا۔ ایک باؤنڈری بنی تھی جس نے گارڈن اور سوئمنگ پول کے سائڈ کو علیحدہ کیا تھا۔ کافی دیر وہ گارڈن میں ٹہلتی رہی، پھر دادی کے روم میں چلی آئی۔ سارا دن ہی اس کا بورنگ گزرا، بس لنچ ٹائم میں کچھ مہمانوں سے ملاقات ہوئی جو گاؤں سے آئے تھے اور خوش دلی سے اس سے ملے تھے۔ باقی سارا دن وہ دادی کے روم میں رہی۔ عشاء کے اذان ہوتے ہی اس نے نماز ادا کی۔ دعا مانگتے وقت اسے شور کی آواز آئی، اور یہ آواز وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، ابراز حیات۔ اس کے لب بے آواز ہلے، دعا کے لٹتے ہاتھ نیچے گر گئے۔ وہ جائے نماز طے کر کے نیچے کی جانب چل دی۔ دادو کہیں وارہ گردی کرنے نہیں گیا، ایک ضروری کام تھا وہیں کرنے گیا تھا۔ آپ یہ بتائیں پارسائی بی بی کہاں ہے؟ ابراز بازو کے کف فولڈ کرتا جھنجھلا کر بولا۔ وہ رف حلے میں ملبوس تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دادی صوفے پر بیٹھی تھی اور ان کے سامنے کھڑا صفائیاں دے رہا تھا۔ کیا پارسا بی بی لگا رکھا ہے؟ بیوی ہے تمہاری، اور اب کیوں یاد آ رہی ہے اس کی؟ کل تو سب کے سامنے تماشا بنا کر گئے تھے، کمرے تک سے نکال دیا، اب کیوں پوچھ رہے ہو اس کا؟
دادو نے سرد لہجے میں اسے شرم دلانی چاہی، جس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کل کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں کیا ہوا، آپ ڈیٹیل میں بتا دیں، کیا پتا یاد آ جائے اور شرم بھی آ جائے۔ ابراز نے بمشکل مسکراہٹ دباتے کہا، اسے پتہ ہے دادی ثانی سے چھوڑنے والی نہیں۔ تجھے بالکل شرم نہیں آ رہی؟ اس بچی کے سامنے میں اپنی ہی نظروں سے گر گئی۔ مجھے پتا ہوتا یہ ارادہ ہے تیرا، کبھی رشتہ لے کر نہ جاتی۔ دادو کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ ابراز جلدی سے ان کے پاس آ گیا، پہلے ان کی پیٹھ تھپکی، پھر پیار بھرے لہجے میں کہا، اوہ دادو ڈارلنگ، پرے ہٹ۔ دادی نے برا سا منہ بنایا، اس کے کپڑوں سے شراب کی اٹھتی بو انہیں ناگوار گزری۔ کیوں دادو، اب کھانسی نہیں آ رہی؟ ابراز کے سوال پر دادو نے اینک اوپر کی، جو کھانستے کھانستے پھسک کر ناک تک چلی آئی۔ ابراز جانتا تھا وہ ناٹک کر رہی ہیں، بے شرم ہی رہے گا، اس بچی کے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ دادو بس سزا ہے، حلال رشتہ جوڑنے گیا تھا، حرام پی لی اور نقصان اپنا کر بیٹھا۔ اب دیکھنا دادو، سے پریشان نہیں کروں گا، آپ ویسے کب جا رہی ہیں؟ سارا الزام شراب پر لگا کر اس اپنا سوال پوچھا، جسے سن کر دادو نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، تیری ہر کاروائی پر نظر ہے میری۔ دادو کی بات سن کر ابراز نے سر کھجایا، پھر نظر سیڑھیوں پر پڑی، جہاں وہ حسینہ آخری سیڑھی پر کھڑی اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ نماز سٹائل میں چہرے پر گرد باندھا دوپٹہ اسے اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کا آپس میں مسل رہی تھی، جس میں بھر بھر کے مہندی لگی ہوئی تھی۔ حجاب کو ابراز کے اپنے وجود پر جمی نظریں غصہ دلا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترنے کے لیے قدم بڑھائے، ابراز وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اسے کھینچتے ہوئے روم میں لے آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو۔ اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً کھینچتے ہوئے اسی کمرے میں لے آئے جہاں سے کل رات اسے نکالا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے ابراز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ یہ حرکت دیکھ ابراز کو لائبریری والا قصہ یاد آ گیا۔ شوہر ہوں اب تمہارا، تمہارے عشق میں پاگل ہوتا عاشق نہیں جس کے چھونے سے ہاتھ دھونے چلی جاؤ۔ حجاب نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ ابراز مسکراتا اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑا تھا، اسے یقین تھا وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ سایہ بن کر حل پر ساتھ رہوں گا، تمہاری ایک ایک غلطی یاد ہے۔ بےحد قریب جھکتے ہوئے وہ اس کے کان میں رازداری سے بولا اور دھیرے سے ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظر حجاب پر ٹکی ہوئی تھی۔ تم میرے عشق میں پاگل تھے؟ حجاب کو یقین نہ آیا۔ وہ تو اب تک خود کو اس کا انتقام سمجھ رہی تھی، جبکہ ابراز کا فلک شگاف کہہ کر نہ جانے کیوں اسے شرمندہ کر گیا۔ عشق، اور وہ بھی تم سے؟ محبت ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے محبت ہو جاتی ہے، لیکن بیوی سے کون کرے؟ وہ تو اپنی ہی ملکیت ہے۔ ابراز ایک ہاتھ سر پر ٹکائے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جبکہ نظریں اس حسینہ سے ایک پل کو نہیں ہٹی تھی۔ تم جیسا گھٹیا شخص کسی سے محبت تو کیا کسی کی عزت تک نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنی ہی ماں ہو یا بہن۔ نفرت و حقارت تھی حجاب کی نظروں میں۔ ماں بہن کا سن کر وہ جو مزے سے لیٹا تھا، اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اوہ یو شٹ اپ، تم اتنی کوئی اہم نہیں کہ صفائیاں دیتا پھروں۔ اس کا بازو سختی سے پکڑے وہ اس سے بھی تیز آواز میں بولا، ہونا بھی نہیں چاہتی تم جیسے شخص سے کوئی رشتہ، میں بھی نہیں رکھنا چاہتی، جو بھری محفل میں اپنی ہی عزت کا جنازہ نکالے۔ کل تم نے مجھے نہیں خود کو رسوا کیا، خود کا تماشا بنایا، کیونکہ بھلے پہلے کوئی رشتہ نہ تھا، لیکن اب بیوی ہوں تمہاری۔ ابراز اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی نظریں ایسی تھی، بے اختیار حجاب نے شانوں کے گرد دوپٹہ اچھے سے پھیلایا۔ مجھ سے بچنے کے سارے حربے آزما رہی۔ خیر تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے پیر تو پکڑنے والا نہیں، جانے من رات گئی بات کی، اب آگے کی راتوں کا سوچو۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ دور ہٹو گھٹیا انسان۔ حجاب اس کے ایک قدم بڑھاتے ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شوہر ہوں تمہارا بیبی۔ حجاب کا ڈرنا اس کے مردانہ انا کو تسکین دے رہا تھا۔ آج تک لڑکیاں خود اس کے پاس چل کر آئیں یا وہ ان کی رضامندی سے پاس جاتا تھا، لیکن حجاب وہ واحد لڑکی تھی جو صرف اس کے چھونے سے بری طرح رو پڑی۔ تب سے ابراز کو ایک ضد ہو چلی تھی، اسی بات کا افسوس ہے۔ حجاب نے زہر خوند لہجے میں کہہ کر اسے دور دھکیلا اور کمرے سے بھاگتے ہوئی نیچے چلی گئی۔ واپس آؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں۔ اس کی بات انسنی کرتی ایک پل کو بھی نہ رکی تھی۔ پورے دن وہ کمرے میں اکیلے سلگتا رہا، لیکن رات ہوتے ہی اس کی برداشت جواب دے گئی اور وہ ڈنر کے بعد اس کی خبر لینے دادی کے روم میں آن پہنچا۔ لیکن ابراز کی قسمت وہ شاید اس کی آمد سے آگاہ تھی، تبھی نماز پڑھنے بیٹھ گئی اور دادو پلنگ پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ دادو، آپ کو پوتے پوتی کی خواہش نہیں؟
دادی کے پلنگ پر لیٹے وہ حجاب کو نظروں کے حصار میں لیے گویا ہوا۔ ہاں کیوں نہیں ہوگی، میری تو دعا ہے جلد ہی یہ خوشخبری میرے کانوں کو نصیب ہو، دادی نے آج بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں سے ہوگی، سارا دن تو یہ آپ سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، ابراز نے بلا خوف و جھجک حجاب کو دیکھتے کہا۔ بے شرم بے حیا، شرم نہیں ہے تجھ میں، اس طرح بات کرتے ہیں دادوں سے؟ دادو نے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ رسید کیا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دادا نے کی تھی شرم و حیا، ابراز نے بھی حساب پورا کیا۔ چل بے شرم، دادی نے انک درست کر کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ابراز ان کے دائیں دیکھتا رہا۔ دادو یہ کب سے نماز پڑھ رہی ہے؟ ابراز نے بیزار ہو کر پوچھا، جو رکوع میں بھی کوئی 3-4 منٹ بعد جھکتی۔ 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹ میں تو اماں بھی نماز پڑھا کر فارغ کر دیتا، یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہے؟ 20 کا سن کر اسے شدید دھچکا لگا، وہ جان چکا تھا حجاب میڈم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکی ہیں، یہ صرف اسے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ عشاء، دادی نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے دیکھ کر طویل کر دی ہوگی، اب یہ فجر کی نماز پڑھ کے اٹھے گی۔ وہ غصہ ضبط کر گیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ دادو کی پرواہ کے بغیر گود میں اٹھا لے۔ اس سے پہلے تہجد بھی ہے، دادی کی بات سن کر وہ سر تھام کے رہ گیا۔ دادو، ان میڈم نے عشاء تہجد سب آج ہی پڑھنا؟ انفیکٹ قضا نمازیں بھی آج کے لیے سوچ بیٹھی ہوگی، یہ نہیں اٹھنے والی آج۔ اونچی آواز میں وہ اس پر طنز کر گیا۔ مزید 2 منٹ بعد جب وہ سلام کر کے دوبارہ نیت کرنے لگی تو ابراز سے برداشت نہ ہوا۔ حجاب تاثیر آپ کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ تو نظریں کرم کرو اس معصوم پر۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا معصومیت سے بولا۔ حجاب جو کب سے اس کی بکواس برداشت کر رہی تھی تب اٹھی، لیکن انسنا کرتی رہی۔ تنگ نہ کرو، نماز پڑھنے دے، دادی نے ٹوکا۔ تنگ کرنے کا موقع ہی کہاں دیتی ہے؟ حجاب کو اس کی نظریں ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی، جو اس پر سے نظر ہٹانا تو جانتا ہی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں گالیاں دے رہی ہوگی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کی کیفیت سے محفوظ ہوتا مسکرایا۔ تیری طرح نہیں ہے، معصوم ہے، گالیاں آتی بھی نہیں ہوں گی، دادو نے غصے سے جواب دیا۔ معصوم؟ اسے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ ابراز کو پہلی بار اس کا تھپڑ یاد آتے غصہ نہیں آیا، بلکہ خود بخود اس کے ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگی۔ وہ تو تجھ سے بھی مانگتا ہے، دادی بھی کم نہیں تھیں۔ ابراز کے ہر سوال کا جواب حاضر تھا۔ ابراز تو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، دادی نے کیا کہا اس کا دماغ حاضر ہی کہا تھا۔ وہ تو بس اس دشمنی جان کو تکے جا رہا تھا، جیسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نماز کا پتہ ہے، شوہر کے حقوق نہیں پتہ۔ صحیح کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، سنا تھا آج دیکھ بھی لیا۔ بیگم صاحبہ سب کو لیکچر دیتی پھرتی ہیں، خود کا ٹائم آئے تو اندھی گونگی بہری بن جاتی ہیں۔ ابراز نے آخر 3 نشانے پر لگایا، وہ جانتا تھا حجاب تاثیر اپنا نام سن کر بھپری شیرنی بن جائے گی۔ آخر جواب دیے بنا اور اپنا نقصان کیے بغیر حجاب تاثیر کو نیند ہی کہاں آتی تھی۔ آ رہے ہیں سرکار ہمارے، اسے سلام پھیرتا دیکھ وہ با آواز بلند بولا۔ حجاب نے سر پھیر کر اسے دل ہی دل میں خوب سنائی۔ دادو میری نفلی نمازیں رہتی ہیں، وہی پڑھ رہی تھی۔ حجاب نے ایک تیز نظر سے ابراز کو نوازا۔ اب روم میں چلو، عبادت کر کے اللہ کو خوش کر دیا، اب ذرا اپنے مزاج خدا کو بھی خوش کرو۔ وہ اسے جائے نماز طے کرتے دیکھ اٹھ چکا تھا۔ اب حجاب کا ہاتھ پکڑے وہ حکیمیہ انداز میں بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں دادی کے پاس سوؤں گی۔ حجاب اس کے ہاتھ پکڑنے سے خوف زدہ ہو گئی، جبکہ ابراز نے اس کا جواب سن کر گرفت سخت کر لی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دادی بولی، حجاب بیٹے اس طرح شوہر کے جائز حقوق سے انکار نہیں کرتے، رشتے ساری رات بد دعائیں دیتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ واحد رشتہ ہے جس میں علیحدگی ہوتی ہے۔ نہ ماں باپ سے رشتہ ٹوٹتا، نہ بہن بھائی سے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ جتنا نازک ہے اتنا نبھانا مشکل ہے۔ جب شوہر بلائے تو حکم ہے بیوی سارے کام چھوڑ کر اس کا کہا پہلے مانے۔ اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے اور شوہر کا کمرہ ہی آپ کا اپنا ہے، اور شوہر کے حقوق آپ پر فرض، دادی نے پیار سے حجاب کو سمجھایا۔ اس کی کیفیت سے وہ واقف تھی، جبکہ حجاب کا جہاں منہ لٹکا وہی دل میں خوف جگا، اور ابراز ان کی تفسیر سن کر جی جان سے فدا ہو گیا۔ دادو روز آپ کے پاس 1 گھنٹہ چھوڑ جاؤں گا، اس طرح بس شوہر کے حقوق بتانا۔ خبردار دادی، جو فرائض بتائے ویسے ہی کم دماغ خراب کرتی ہے۔ اچھا دادو، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، جلدی آپ کو گڈ نیوز دوں گا۔ وہ بلا خوف و شرم دادی سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔